السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سائمہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج جو ہم نے چیپٹر کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 18، جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے، تو آج ہم اس کے انشاءاللہ فرسٹ 10 آیات سٹارٹ کریں گے۔ اگر کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو بالکل کوئکلی سا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھ لیا تھا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے وہ سن بھی لیا ہوگا، تو بس کوئکلی سا اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مکی سورہ ہے جو ہم کافی بار دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتی ہے مکی سورہ اور کیا ہوتی ہے مدنی سورہ، اور پھر یہ اس کا نام یعنی کہ الکہف کیوں ہے، کیونکہ اس میں غار کا ذکر ہے۔ الکہف ایسی غار کو کہتے ہیں جو کہ زیادہ وسیع ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے ذرا، ٹھیک ہے، بہت تنگ سی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا بہت تنگ سی غار، تو الکہف ایسی غار کے لیے آتا ہے جو ذرا وسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کھلی سی۔ اور پھر اس میں صحابہ کہف کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام الکہف ہے۔ اور یہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کیوں ہوا تھا، کہ مکہ کے قریش وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریئل اس میں رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک کرائٹیریا یعنی وہ اہل کتاب سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا چیز بتائیں، کیونکہ آپ تو کتاب والے ہیں نا، آپ کے پاس تو کتاب کا علم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہو یا کوئی ایسے قصہ آپ کو یا ایسی چیز پتہ ہو جو ہمارے مکہ والوں کو نہ پتہ ہو، تو پھر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا۔ ظاہر مکہ والوں کو نہیں پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اور اگر یہ اللہ کے پروفٹ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر دیں گے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے پروفٹ ہیں کہ نہیں۔ اور اگر ان کو نہیں پتہ چلے گا تو پھر ظاہر ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ جھوٹا کلیم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے بتا دیے تھے کوشچنز کون سے تھے جو انہوں نے پوچھے تھے، تو اس کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور پھر اس میں ان کے سارے کوشچنز کے آنسرز بھی مل گئے تھے، اور ان کے جو رویے تھا ان کا ایک جواب بھی مل گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو وہ کر رہے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ صرف آنسرز نہیں ملے بلکہ حق کے ساتھ یعنی صحیح اس کے ٹرو ایگزیکٹ ورژن کے ساتھ آنسر ملا تھا، کیونکہ ایون جو اہل کتاب کے پاس جو قصوں کے ورژن موجود تھے، وہ قصے اصحاب کہف کیا تھے اور ان کے بارے میں کیا تھا، تو وہ قیاس آرائیاں تھیں زیادہ، کچھ اس میں حقیقت اور کچھ اس میں جھوٹ ملا جلا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جو قصے پھر بیان کیے وہ حق کے ساتھ بیان کیے، یعنی ایگزیکٹ ورژن کیا ہوا ریالٹی میں، کیونکہ کوئی بھی صحیح بات نہیں جان سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان ایونٹس کو وقوع پذیر کرایا، اور اللہ تعالیٰ کے نالج میں تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پھر ہمیں قرآن میں ایگزیکٹ ورژن بتا دیا، ٹھیک۔ تو خیر اس سے کنفرم تو ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، لیکن جس نے ایمان لانا تھا اس نے ایمان لایا، جس نے نہیں لانا تھا وہ اس نے نہیں لایا۔ اس کی سگنیفیکنس جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے نا، اب ہمارے لیے یہ میٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں، وہ کتنے عرصے رہے اصحاب کہف اور کہاں رہے، کون سے غار میں رہے، یہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ نہیں ریلیونٹ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کوئی قصہ بغیر کسی ریزن کے نہیں بیان کرتے۔ ہمارے لیے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، وہ مختلف چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے صرف اصحاب کہف کا قصہ تو نہیں ہے نا سورہ کہف میں، اور بھی چیزیں ہیں۔ اس کی سگنیفیکنس ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک لائٹ کا باعث ہے، نور کا باعث ہے۔ کیسے نور ہے یہ لائٹ؟ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ ہر فرائیڈے کو، تو ہمیں کوئی لائٹ محسوس تو نہیں ہوتی نا، لیکن یہ لائٹ ہدایت کی لائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر مجھے نہیں پتا جو بندے صرف اس کا قرآنک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور ان کو اگر سمجھ نہیں آتی، اگر تو آپ ہیبیچول ہو چکے ہیں، آپ کو صحیح سمجھ آتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا قرآنک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں نا، تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کو سارا میسج ریوائز ہو جاتا ہے ویک میں۔ لیکن جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے وہ اگر صرف قرآنک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو ظاہر ان کو ثواب بھی ملے گا، سارا کچھ ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا میسج بھی سمجھا جائے کہ یہ کیا بتا رہی ہے ہمیں، کون سا میسج دے رہی ہے، پھر یہ نور بنے گی نا، ٹھیک ہے۔ وہ جو گائیڈنس اور نور ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے سے، اور وہ ضروری نہیں کہ ہم اردو میں سمجھ کے پڑھیں، جب ہم اتنا اچھا سمجھ لیتے ہیں قرآنک ٹیکسٹ کو، تو پھر ہم اس کو جب
ایسے بھی ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ سمجھ آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا میسج ریوائز کریں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے سورہ کہف، اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملتی جو کہ ہمارے لیے اس فرائیڈے میں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے، ہمیں ڈیسیژنس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈیسیژنس کیسے کرنے میں، صحیح ڈیسیژنس کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ ڈیسیژن کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں، یعنی ہم ایمان پہ کمپرومائز نہ کریں. دنیا کے اوپر تھوڑا بہت کمپرومائز آ جاتا ہے تو اٹس اوکے. تو یہ چیزیں، اور مختلف ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سب سے پہلا جو قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں کیا ٹیسٹ ہوا تھا، ان کا ایمان، لیکن وہ اس پہ پورے اترے. تو اسی طرح یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف لیول کے ٹیسٹس آ سکتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، یعنی ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں یا پھر ہم اس کے بدلے جو دوسری چیز ہمیں آفر ہو رہی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا ہے کہ مال کا، وہ جو اگلا قصہ آتا ہے گارڈنز والا، کہ کسی شخص کے پاس گارڈن تھا اور وہ فل آف فروٹ اینڈ سارا کچھ، تو پھر اس نے دوسرے ساتھ والے اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی جو اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ تمہارے پاس تو اولاد بھی کم ہے، مال بھی کم ہے اور پیداوار بھی کم ہے، اور میرے پاس تو اتنا. تو بہرحال تھوڑا اس نے اس پہ پراؤڈ اور بوسٹی ایٹیٹیوڈ شو کیا. تو پھر اس سے ہمیں یہ لرن ہوتا ہے کہ مال بھی ایک فتنہ ہے، مال ہونا کوئی نعمت کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کا ہونا یا نہ ہونا اس کی نعمت کی یعنی دلیل نہیں ہے. اب مال اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں یوز کرے تو یہ اس کے لیے ایک پنشمنٹ کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مال بھی ایک ٹیسٹ ہے. پھر ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، مال ملتا ہے، کوئی رزق ملتا ہے، کوئی ریسورس ملتا ہے، پھر ہمارا اس پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. پھر اگلا قصہ علم کا قصہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خضر کا واقعہ ہے کہ علم کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. بے شک علم کی بہت ویلیو، بہت قدر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اور پھر اسی طرح جو طاقت بعض لوگوں کو ملتی ہے، اپنی فیملی کے اوپر ہی اگر آپ کو طاقت ملی ہوئی ہے یا پوری ایک سوسائٹی پہ یا پورے کنٹری پہ آپ کو ایک حکومت ملی ہوئی ہے، تو آپ اپنی جو حکومت یا طاقت ہے یا پاور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی رعایا پر. وہ ذوالقرنین کا جو قصہ آئے گا اس میں پتہ چلے گا آپ کو ایک سلطنت تو مل سکتی ہے لیکن آگے آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کرے گا آپ کا فیوچر کا رزلٹ. اللہ نے جو آپ کو طاقت یا حکومت دی ہے، آپ اگر اس کو جس طرح جی چاہتا ہے اس طرح یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کا کیا انجام ہوگا، یا آپ اللہ کی باؤنڈریز میں رہ کے جب اس کو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک قسم کا ٹیسٹ ہیں جو کہ سورہ کہف میں ذکر ہوتی ہیں. ایمان کا ٹیسٹ، مال کا، علم کا اور طاقت یا پاور کا ٹیسٹ. ایک تو یہ اس طرح ہمیں لائٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ اس میں مختلف قصے جب ذکر ہے نا تو ہمیں مطلب گائیڈنس ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کورس قرآن کا حصہ ہے تو بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک نور کا ذریعہ ہے. پھر یہ دجال سے پروٹیکشن دینے میں صورت بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے تو پھر اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے. تو دجال بہت بڑا دشمن ہے جو کہ آئے گا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ڈرایا ہے، اور سارے پروفٹس اپنی امت تھی اس کو ڈرا کر گئے ہیں دجال سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈراتے تھے صحابہ کرام کو، اور ایون وہ جب قصے سنتے تھے جب دجال کے تو صحابہ کرام کے فیسز اور ان کے ایکسپریشنز ایسے چینج ہو جاتے تھے، ان کو لگتا تھا وہاں اس محفل سے اٹھ کے کہ ابھی آیا کہ آیا دجال. بہرحال پھر بھی تب بھی نہیں آیا، اور کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ دجال حملہ سب سے زیادہ کس پہ کرے گا، وہ سب سے زیادہ ایمان پہ ہی حملہ کرے گا. یعنی وہ ایمان کے لیے فیوریبل ایٹماسفیئر نہیں پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے، یا تو وہی والی بات ہے پھر ایمان کا ٹیسٹ. تو اگر ہم اتنے پکے نہیں ہوں گے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ ہی بہہ جائیں تو دجال کے ساتھ تو بہہ جانا پھر بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ کس کے لیے ہے پروٹیکشن؟ جو کہ اس کو میمورائز کرے گا اور ریڈ کرے گا، اس کی اسپیشلی فرسٹ 10 آیات کو. پوری سورہ کہف کی امپورٹنس ہے دجال کے لحاظ سے، لیکن فرسٹ 10 آیات کی اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے، وہ ہم پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم آیات کور کر سکتے ہیں. پھر یہ جو ہے سورہ کہف یہ سکینت، سکون کا باعث ہے، پیس کا باعث ہے اور برکت کا باعث ہے. اور ایک دعا سیکھی تھی، یہ اس لیے میں نے ادھر رکھی ہے کیونکہ یہ بھی
دجال سے حفاظت کی دعا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز سلام پھرنے سے یعنی پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے آئی ہوپ کی پریکٹس کی ہوگی۔ اور کون سنانا چاہے گا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اچھا، اس کا مطلب تو آپ کو آئیڈیا تو سمجھ آتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، عذاب جہنم اور عذاب القبر یہ تو ایزی ہے نا، بالکل۔ پھر ومن فتنۃ المحیا والممات کہ زندگی اور موت کے فتنوں اور ٹرائلز اور ٹیسٹ سے بھی ہمیں بچائیں۔ ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور جو المسیح الدجال ہے نا اس کے فتنے کے شر سے ہمیں بچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر پڑھیں اس کو، اللہ کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم 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 انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اور ہا کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ فتنۃ المحیا مسیح الدجال، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ ظاہر ہے میں ساری کریکشنز تو اکٹھی نہیں کرتی نا۔ سائمہ میں پڑھتی ہوں۔ جی پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من اللہم عذاب کو اسی طرح پڑھیں نا، اللہم میم پہ بھی تھوڑا اچھا رکنا ہے، اور اللہ کے لام کو موٹا کہنا ہے۔ اچھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اچھا ہاں، یہ جو ہے نا اوپر را کے اوپر لکھا ہوا ہے نا تشدید، لیکن تشدید کے نیچے جب ہے نا تو وہ کسرہ کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو شرّا نہیں پڑھنا، شرری ہے، ٹھیک ہے؟ ومن شرری۔ اور نہیں تو سائمہ اس کے اوپر وہ آ رہا ہے، تشدید بھی اوپر ہے اور زبر بھی اوپر ہے۔ پتہ ہے کیا ہے، جب تشدید آئے نا اس کیس میں آپ تھوڑے سے الرٹ ہو جائیں گے۔ جو آپ کے پاس وہ انڈو پاک ٹیکسٹ ہوتا ہے نا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو عثمانک ٹیکسٹ ہوتا ہے یا بعض کا جو یہ جو ہم لائک ویب سائٹس اور کمپیوٹرز پہ جو یوز کرتے ہیں نا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے جو تشدید ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اگر اوپر بنا ہوا ہے نا تو آپ اس کو فتح کاؤنٹ کریں گے، زبر۔ تشدید کے نیچے سائن ہے، تشدید کے نیچے شدہ کے نیچے سائن ہے، پھر اس کا کسرہ کاؤنٹ کریں گے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، باقی سب کیسز میں تو نیچے ہی ہوگا، دیکھو یہ من ہے تو نیچے ہے، فتنہ کا فا کے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس میں تشدید آ گئی ہے نا، تو تشدید میں اب یہ دجال میں دیکھو یہاں تشدید ہے لیکن اوپر ہے تو وہ فتح ہے، یہاں تشدید ہے اوپر ہے تو وہ فتح ہے، یہاں تشدید ہے لیکن نیچے ہے نا تو آپ نے اس کو شرّا نہیں پڑھنا ہے، شرری پڑھنا ہے، شرری، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ومن شر صحیح ہے، فتنہ، اور جو زال ہے آپ نے اس کو زا کی طرح نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ کس کو؟ ازاق ہاں، کو، زال کو سافٹ کہنا ہے۔ ہاں، اعوذ بک، ایک زا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک زا میں تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں کہنا۔ اعوذ صحیح ہے، بک نہیں، زال کے اچھا ساتھ کہنا ہے، اعوذ بک، اعوذ بک، ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سافٹ، ٹھیک ہے؟ اعوذ بک، ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو اس صحیح کو ہے، بہرحال پڑھا کریں نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ چاہے ٹھیک سلام ہے پھیرنے سے پہلے سر، یا سلام پھیرنے کے بعد۔ صحیح ہے سر، شکریہ۔ ویلکم۔ اب ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی جو فرسٹ 10 آیات ہیں دیکھتے ہیں، جتنی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، 5 سمجھتے ہیں، 7 یا کہ 10 کر لیتے ہیں، وہ تھوڑی سمجھتے ہیں، پھر ان کی تجوید بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ ابھی سے ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی سوری جی فار شور انٹرپشن۔ شور شور وہ کوشچن پچھلے پارٹ کے بارے میں، اس ٹھیک میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ سکینت کا بھی باعث ہے، ہاں تو بے شک پورا قرآن سکینت اور برکت کا باعث ہے، ایسی بات ہے، تو ہاں جی تو میں آپ سے بات سکینت کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں۔ جی وہ یہ ہے کہ موسٹلی جن کو آیت سکینہ کہا جاتا ہے تو ان میں جی سکینت کا ورڈ ہوتا ہے، میرے مائنڈ میں جو سب سے پہلے سکینت سے ریلیونٹ آتی ہیں وہ سورۃ فتح کی آیات آتی ہیں، ہاں اس میں کافی جگہوں پہ سکینت کا لفظ یوز ہوا ہے، ہوں تو اس والی صورت میں ہے ایسا سکینت کا ورڈ
یا ویسے ہی اوور آل سکینت کا باعث اس لیے ہے کہ اس میں ہاں دجال سے پروٹیکشن؟ ہاں، صرف دجال سے پروٹیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہے کہ جو آیات سکینہ ہے نا وہ تو واقعی وہی ہوتی ہیں جن میں ایک سکینت کا ورڈ بھی آیا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تسلی دی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی تو جی وہ ایک وہ اس کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آیت کو نہیں کہا گیا نا کسی کو، یہ پوری صورت کو جی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے اگزامپل یعنی جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو پچھلی دفعہ میں نے سنائی تھی، 20 دفعہ میں نے اسکپ کر دی ہے، کہ جو جی ایک صحابی تھے وہ ریسائٹ کر رہے تھے سورہ کہف کو جی اپنے شاید فجر کی نماز کے بعد یا اس طرح، تو ان کا جو بچہ اور گھوڑا ہے، گھوڑا ساتھ بندہ تھا اور بچہ بھی ساتھ سو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ بدکنے شروع ہو جاتا تھا گھوڑا، یعنی فرشتے نازل ہو رہے تھے اصل میں سننے کے لیے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی سکینت کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان اے وے اور دی ادر، کہ اس لیے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ آف کورس باعث سکینت ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، فرشتے بھی۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جیسے بھی پر بچھا لیتے ہیں یا کیا، اب ہمیں نہیں اس کی کیفیت پتہ اور سارا کچھ، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تلاش میں ہوتے ہیں ایسی محفل میں آنے کے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کا ذکر پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب وہ پڑھتے تھے نا صحابی، تو وہ ان کے اوپر فرشتے نازل یعنی ہونا شروع ہو جاتے تھے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی، تو جو گھوڑا تھا اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا، تو وہ بدکنے لگ جاتا تھا، پھر وہ سٹاپ کر دیتے تھے نا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر وہ انہوں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو پڑھا کرو، یہ باعث سکینت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ اس کو، جو سکینت ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ورڈ ہے کہ اس کو آپ سکون سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، پیس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، فرشتوں سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس محفل پہ ایک رحمت سی ہوتی ہے۔ اور ویسے آپ قرآن کی کوئی بھی محفل ہونا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سکون اس میں ملتا ہے، شاید آپ کو اپنے کوسچنز کے آنسرز مل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایک اللہ کے ذکر سے ایک انرجی مل رہی ہوتی ہے، لیکن سم تھنگ از دیئر، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جی قرآن پورے قرآن سے بھی ملتی ہے آپ کو۔ ابھی ہم اس کی جو آیات ہیں وہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو اس کی آیا ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ الفاتحہ کی اور وہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی تھی، یہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ کی ڈیٹیل میں ہم کافی زیادہ جا چکے ہیں، میرے خیال سے ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ ایک ایکسپریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، ایکنالج کرنے کا، اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے کا، ٹھیک ہے، کہ ہم ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پر جو بھی فیورز ہیں، ٹھیک، الحمدللہ کہ تمام تعریفیں یا کل تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور حمد ویسے بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حمد ویسے بھی اللہ کے لیے، لیکن اس کو اور اسپیسیفک کر دیا گیا، الحمد کہہ دیا گیا، اور ساتھ بتا بھی دیا گیا کہ للہ، اللہ کے لیے، کیونکہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو ایکسکلوزیو ہوتی ہے، مکمل کی مکمل اس کے لیے ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے اور کوئی بھی نہیں ہے ایسا جس کے لیے مکمل تعریف کی جا سکے، ٹھیک ہے، ہماری ناقص تعریف تو ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہم اگر کوئی خیر کا کام بھی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں شیئر ہمارے رب کو جا ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس اور اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ صرف ایکسکلوزیو تعریف اللہ کے لیے، مکمل کی مکمل۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں ہمارا وہ جذبات بھی شامل ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر اللہ کے لیے لو بھی ہوتا ہے اور رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لو بھی ہوتا ہے اور رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ اس چیز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، اب ڈیفینیٹلی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ابھی اس آیا میں اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک پرٹیکولر چیز کے ساتھ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، اب یہ اسپیسیفک چیز کے لیے بھی اللہ کا شکر آ رہا ہے کہ الذی، وہ جس نے کیا کیا، یعنی ایک کمال کا کام کیا کیا، انزلہ، جس نے نازل کیا، کس کو، الکتاب کو، ٹھیک ہے،
جس نے نازل کیا الکتاب کو. اب اللہ تعالیٰ پہلے بھی لا سکتے تھے لیکن میں بھی آپ لوگوں کو بس بتا رہی ہوں کہ نازل کیا چیز ہوئی ہے, الکتاب, جو کہ ڈیفینیٹلی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. جس نے نازل کیا قرآن کو, الکتاب کو, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پر نازل کیا اس کو اپنی کتاب سے بھی پہلے رکھا اب اس آیا میں, ٹھیک ہے. الکتاب کی بھی اپنی امپورٹنس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیا میں نازل کیا الکتاب کو کس پر؟ علی عبدہ, اپنے بندے پر, اس کے بندے پر. تو ان کو پہلے رکھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پوچھ کس سے رہے تھے, وہ جو سوالات پوچھے تھے قریش نے اور اہل کتاب نے جو ان کو گائیڈ کیا تھا, تو وہ پوچھے کس کے اوپر انہوں نے شبہ ظاہر کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شبہ ظاہر کیا تھا نا. تو وہ پہلے اللہ نے شروع یہ کیا کہ شکر ہے اس ذات کا, حمد ہے اس ذات کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب بھی دے دیا کہ ہاں ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کتاب کو اور یہ کتاب سچ ہے اور ہم ہی نے نازل کیا اس کو اپنے بندے پر. اس میں بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو جس لاجک کے تحت وہ لوگ سوالات کر رہے تھے نا کہ پتہ نہیں محمد رسول بھی ہیں کہ نہیں ہیں, یہ کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے سچ بھی ہے کہ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے کہ سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے اتنا اچھا کام کیا, اور وہ کام کیا ہے؟ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر, نہیں کہا علی محمد, بلکہ ایک اور مزید سٹیپ آگے چلے گئے, ایک ریلیشن شو کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے علی محمد کی جگہ پہ کیا کہہ دیا؟ علی عبدہ, اپنے بندے پر. ایک مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اس سے ظاہر تسلی ملتی ہوگی, اور جو جواب ملتا تھا نا کفار کو کہ اب یہ ریلیٹ کریں اللہ تعالیٰ اپنے سے, اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, علی عبدہ, اپنے بندے پر, الکتاب, بہت ہی امپورٹنٹ کتاب القرآن, ٹھیک ہے, جو بہت ہی اسپیشل کتاب ہے, وہ نازل کی ہدایت کی کتاب. اور عبدہ میں ایک تو یہ ریلیشن شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا عبد, آپ اللہ کے بندے جب ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنی خوشی سے, اپنی چوائس سے. جیسے کوئی کسی آقا کا غلام ہوتا ہے تو وہ آپ جب بھی اس کو کچھ کہیں گے نا وہ بس بات مان لے گا. تو یہ وہ والا ریلیشن شپ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکنالج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت اوبیڈینٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا عبدی پہ, اللہ تعالیٰ اپنی بھی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی بڑا کمال کام کیا, مطلب ان کو جواب دے رہے ہیں نا کہ یہ کوئی چھوٹا سا عام کام نہیں ہے. جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الکتاب کو, ٹھیک ہے, اور پھر بتایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور بالکل نہیں رکھی اس میں, نہیں بنائی, جعلہ ہوتا ہے نا بنانا, اور نہیں اس نے بنائی لہو اس میں یعنی اس قرآن میں عوجا. عوجا اگر آپ اس کو دوسرے ٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہاں ہے عوجن, تو وہ تو چونکہ سٹاپ ہو رہا ہے نا تو دین اٹ از بیکمنگ عوجا. تو اس میں کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ بن جاتا ہے. ایک جیسے میں نے کہا نا الحمد, تو یہ ایک خاص چیز بن جاتی ہے نا, ایسا ہے نا. الکتاب تو ایک خاص چیز بن گئی ہے, ٹھیک ہے, معرفہ جس کو اردو میں کہتے ہیں. اور اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ العوج نہیں ہے, کوئی خاص ٹیڑھ نہیں ہے, عوجن ہے, یعنی کہ کوئی چھوٹی سی عام ٹیڑھ پن بھی نہیں ہے اس میں, یعنی کوئی مائنر سا بھی نہیں ہے, کوئی 0.0001% بھی آپ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ڈھونڈ سکتے اس کتاب میں, ٹھیک ہے. بھلے آپ ڈھونڈ کے لے آئیں, وہ آپ کے اپنے دماغ کا مسئلہ ہوگا یا آپ کی نیت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور بعض کا نیت نہ بھی ہو تو آپ کے نالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کا اتنا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی امپورٹنٹ کتاب میں نے اپنے بندے پہ نازل کی, اس میں تھوڑا سا بھی مائکروسکوپک سا بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے, کوئی عوج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عوج ایسا ہوتا ہے کہ کسی جو سیدھی چیز ہوتی ہے نا اس کو بالکل آپ ٹیڑھا کر دیں, تھوڑا جیسے ایک لکڑی ہے سیدھی کھڑی ہوئی, آپ اس کو تھوڑی سی ٹیڑھی کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح, تو اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے, ذرا سی بھی کجی نہیں ہے, کوئی بھی اس میں عیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ پڑھ کے تو اتنی تسلی آتی ہے کہ وی کین جسٹ ٹرسٹ دس ٹیکسٹ. ہم جو پڑھیں گے ہم نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نہیں بدلنا اپنے لحاظ سے, ہم نے خود کو بدلنا ہے اس کے لحاظ سے. جب ایک چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں
کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کی اسکیننگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اگر ہم اس کو پڑھیں اور پھر ہمیں کچھ بھی پتہ چلے او یہ تو یہ والا نظریہ بتا رہا ہے قرآن، میں تو وہ نظریے پہ بلیو کرتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قرآن غلط ہے، اس کا مطلب ہے میرا نظریہ غلط ہے، اب میں نے اپنے نظریے کو ٹھیک کرنا ہے قرآن کی بیسس پہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنی اسکیننگ کرنی ہے. وی کین جسٹ ٹرسٹ دس ٹیکسٹ. ایون سورہ البقرہ میں بھی جب اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، شور شارٹ ہے. ہدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو بہت ہی پیارا ٹیکسٹ ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایپ کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کجی کیسے ہو سکتی ہے. تو اٹ کین جسٹ گائیڈ اس. ٹھیک ہے، وی جسٹ ہیو ٹو سرنڈر آور سیلف اللہ کے سامنے اور قرآن کے آگے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو الکتاب تھی نا جس میں اللہ نے اس کا انٹروڈکشن دیا کہ اس میں کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی بھی کجی نہیں رکھی. پھر فردر اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں قیمن، کہ یہی جو الکتاب ہے یہ قیمن ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو سیدھا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، قیمن آپ اس کو قائم، جیسے کوئی چیز قائم ہوتی ہے کھڑے ہونے سے. ٹھیک ہے، تو سیدھا کھڑا ہونا. تو قیمن یہ سیدھے، یہ ایسی چیز ہے جو سیدھا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود بھی سیدھی ہے الکتاب، جو قرآن خود بھی سیدھی بک ہے، بالکل عین ہدایت پر ہے، اور قیمن آپ کو بھی سیدھا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہی والی بات ہے، آپ کا کوئی غلط نظریہ ہے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، آپ کا کوئی غلط مینر ہے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. کیونکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے اندر سے فالٹس نکل رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے ہم نے معاملہ غلط کیا تھا، یہ ہمارا مینر غلط ہے، یہاں پہ ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، یعنی ایمان کے اوپر بلیو گڑبڑ ہے، اس کا لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اعمال کی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کرتے تھے اور ہم تو ایسے عمل کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ فل آف ہدایہ بک ہے. قیمن، ٹھیک ہے، اور سیدھی ہے اور سیدھی کرنے والی ہے. لیونذر، اب لی جو ہے نا سو دیٹ کے لیے آ رہا ہے، تاکہ یہ کچھ کر دے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، پیچھے سے لے کے چلے نا الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور یہ سیدھی ہے اور سیدھا کرنے والی ہے. لی، سو دیٹ یہ کچھ پرپزز اچیو کرنے میں ہیلپ کرے. لینذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرا دے شدید اور سخت عذاب سے. ٹھیک ہے، بأسن سختی کے لیے بھی آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ڈرا دے سخت عذاب سے. ٹھیک ہے، یا شدید عذاب سے. یہ بک ڈرا دے آپ کو شدید عذاب سے، یا ایون ہم اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں شدید عذاب سے. ٹھیک ہے، بوتھ آر ویلڈ ہیئر. تاکہ یہ بک آپ کو ڈرا دے شدید عذاب سے جو ہونے والا ہے، استغفر اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں شدید عذاب سے. اچھا، وہ شدید عذاب ہوگا کس کی طرف سے؟ من لدنہ، اس کی طرف سے، خالص اس کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم بعض دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں من لدن کا، آپ کی طرف سے. جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم خاص اللہ تعالیٰ سے ان کی خاص عنایت سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہمیں دے سکتا، صرف آپ دے سکتے. تو ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں من لدن کا. تو رحمت کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی مغفرت کے ساتھ بھی آتا ہے بعض اوقات کہ مغفرتم من لدن کا، کہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت دیں، معافی دیں. لیکن استغفر اللہ اگر اس آیت میں آپ دیکھیں تو من لدنہ کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ بأسن شدیدن، شدید عذاب جو کہ جو کہ اس کی طرف سے ہوگا، یعنی ہمارے رب کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سیدھا کیسے کرنے والی یہ کتاب؟ تاکہ یا یہ کتاب ڈرا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں اسی کتاب کے تھرو نا، ظاہر میسج تو وہ اسی کتاب کا دیں گے. ڈرا دیں شدید عذاب سے جو کہ خاص اور خاص اللہ کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب کیسے ڈرائے گا؟ وارننگ، جب آپ کوئی غلط کام کریں گے، ٹھیک ہے، یا کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے وارننگ.
وارننگ دے گا دنیا میں آپ کو ایک دم سے آخرت کا عذاب سے یعنی کہ دوچار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا میں پہلے آپ کو بتایا جائے گا اس کتاب کے تھرو کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف فیری ٹیلز ہیں اس میں، یہ صرف اور صرف جنت کے قصے ہیں، صرف اس میں گڈ نیوز ہیں. اگر ایک کتاب ایسی ہو نا جس میں صرف ہی گڈ نیوز ہو تو انسان جو ہے نا وہ پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایٹیٹیوڈ سب سے زیادہ پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے بھی ہیں برے انجام سے، برے عذاب سے، اور پھر ہمیں صرف ڈرا ہی نہیں دیتے بلکہ ہمیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں تاکہ ہمیں موٹیویشن بھی ملے اچھے کام کے لیے. اور برے انجام سے ڈر لگے گا، بعض اوقات ہم اچھے کام سے موٹیویشن تو لے لیتے ہیں لیکن ہم برے کام نہیں چھوڑتے جب تک ہم ان کے انجام نہیں پتہ چلتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی بک ہے کہ جو آپ کو دونوں ایٹیٹیوڈ سے آپ کو آگاہ کرے گی. اگلا دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ڈرا دے شدید عذاب سے، اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور گڈ نیوز خوشخبری دے دے کس کو؟ المؤمنین. یہاں پہ جنرل ہے نا، اب یہاں دیکھیں تو خوشخبری دے دے المؤمنین. خوشخبری سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کی جتنی شرائط ہیں آپ کو پتہ ہے، اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرہ پر، اور موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے پر. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں پر جو ایمان لاتا ہوگا، پریکٹیکلی پروو کرتا ہوگا، وہی مومن ہوگا نا. تو ان مومنین کو پھر خوشخبری بھی سنا دیجئے. ٹھیک ہے، الذین، اب وہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ یعملون الصالحات، وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات صالح نیک عمل کرتے ہیں. الذین، وہ جو، یعملون، وہ جو کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں، جو کچھ عمل کرتے ہیں. عمل کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، بغیر ایفرٹ کے کوئی بھی عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر، تو وہ آپ نے کچھ کرنا پڑے گا، تو اسی کو عمل کہتے ہیں. الصالحات نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے، ان جب اللہ تعالیٰ سرٹن ہو کے کوئی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں ایک یقین دلانے والی بات ہوتی ہے. ان کہ ڈیفینیٹلی لہم ان کے لیے ہوگا کیا؟ یہ ہے اجرن، اجر، حسنا بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ. اب اللہ تعالیٰ حسنا کہہ دیں تو پھر تو ہمیں خوشی سے مر جانا چاہیے کہ اللہ جانے وہ کتنا حسن ہوگا. ٹھیک ہے، بس اللہ نے کہہ دیا، دین وی ٹرسٹ. اب اجر کس کے بعد آیا ہے؟ عمل صالح کے بعد. آپ کو پیپر میں اچھے مارکس تبھی ملیں گے جب آپ کچھ نہ کچھ پیپر کے اوپر لکھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے، دین یو کین ہوپ فار گڈ. اگر آپ خالی پیپر چھوڑ آئے ہیں دین آپ کی صرف جھوٹی امیدیں ہیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں. اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، وہ پھر فردر سٹیجز ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل صالح کرنا آسان کر دیں، آمین. اور پھر کیا ہے کہ ماں کسی نفی ابدا، جو نیک لوگ کریں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں ماں کسی نفی ابدا. ٹھیک ہے، ماں کس وہ کہ جہاں پہ رہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رہیں گے فی ہی اس میں، ابدا آلویز، ہمیشہ ہمیشہ. اب کس چیز میں؟ ابھی تو اجر کی بات ہو رہی تھی، ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ. there's something missing here. وہ ڈیفینیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر عمل صالح کرنے والوں کو اجر ملے گا تو ان کو جنت بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اور وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. بھئی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی مزید ہی ایک ہوپ دے کے یہاں سے، یعنی اگلی آیت میں چھوٹی سی ایک آیت بتا دی ہے لیکن پھر ایک مزید ہوپ دے دی ہے کہ صرف اجر ہی نہیں ملنے والا، کچھ بہت ہی زیادہ ملنے والا ہے جس میں پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ جنت ہے جس میں وہ المؤمنین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کو بیٹا گردانتے ہیں، جو کہ گھڑ لیتے ہیں اللہ کا بیٹا، اخذ کر لیتے ہیں اللہ کا بیٹا. اللہ نے تو نہیں بنایا، وہ خود گھڑ لیتے ہیں، وہ خود اخذ کر لیتے ہیں اللہ کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو اور ڈرا دے. اب یہ کس طرح کیا سینس بنے گا اس میں؟ وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اب اس کی ایکسپلینیشن ہے. پیچھے وہ اس کی ایکسپلینیشن تھی کہ جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے اجر حسنہ ہے اور جنت بھی ہے جو کہ سرٹن ہے.
الفاظ میں نہیں بتائی گئی لیکن سرٹن ہے کیونکہ کہا گیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پرپس بیان ہو رہا تھا نا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی عوج نہیں ہے, اور یہ سیدھا کرنے والی ہے, سو دیٹ یہ ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہ غلط کام کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے, اینڈ سو دیٹ وہ یعنی کہ خوشخبری سنا دے بلیورز کو کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں, اینڈ سو دیٹ وہ کیا کر دے, وہ ڈرا دے ان لوگوں کو بھی جو کہ اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں, جو کسی بھی چیز کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں یا گھڑتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. جو کون کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ ایک تو عیسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو یہود ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. لیکن عیسائیوں اور یہودیوں دونوں میں دیکھا جائے نا تو عیسائی ایک ہاتھ آگے ہیں, کیونکہ وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا دوسرے قسم کا والا بیٹا بناتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں نا اولاد. تو یہود ہیں جو حضرت عزیر کو جو بیٹا بناتے ہیں وہ بھی غلط ہے, وہ بھی عقیدہ غلط ہے, لیکن وہ اگلے لیول پہ نہیں, بعض وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, بعض اس طرح کا ریلیشن ہوتا ہے, لائک اللہ کا چہیتا بننے کے لیے وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی غلط ہے. جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے. تو یہ ان کی بھی ایک مذمت کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ وہ بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بنا دیتے ہیں نا, ولد بنا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو. اب وہ بیٹیاں بنا دیں یا بیٹا بنا دیں, ٹھیک ہے, اب یہ لوگوں کی چوائس ہے. اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو تو اپنے لیے ازیوم بھی کرتے ہیں تو بیٹے ازیوم کرتے ہیں, اور میرے لیے اگر میری اولاد بھی بنانی ہے تو ساتھ بیٹیاں بنا دیتے ہیں. مطلب یہ بائسنس ہے مشرکین کی اللہ کے لیے کہ وہ اللہ پہ بلیو بھی نہیں کرتے, اور اتنے بائسڈ ہیں کہ وہ یہ بھی بعض اوقات نہیں کہتے, جیسے مشرکین مکہ تھے وہ تو کہتے تھے بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اچھا جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو آپ وہاں موجود تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں بیٹیاں پیدا کر رہا ہوں یا بیٹے؟ ٹھیک ہے, تو کیوں آپ ایسی بات کرتے جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھی جب میں فرشتے بنا رہا تھا, تو واحد سے سو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ اس کے اوپر ہم ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں, حدیث قدسی. آپ کو پتہ ہے نا حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اوپر ظاہر عربک بھی ہے لیکن ابھی تھوڑا ٹائم کم ہے تو میں ڈائریکٹ اس کی ٹرانسلیشن پہ ہی جاؤں گی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی جس خود جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث وہ ہوتی ہے نا جو صحابہ کرام کہتے ہیں, یعنی فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اینڈ دس مین ٹیکسٹ. اب اس میں کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث قدسی, اب یہ ڈائریکٹ اٹ از دی سیئنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, قرآن پورا قرآن بھی اللہ کی سیئنگ ہے لیکن وہ ایز اٹ از ہے, وی کی ناٹ جسٹ چینج اٹ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا, یعنی آدم کے بیٹے نے, یا آپ انسان سمجھ لینا, ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا. ٹھیک ہے, کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا. اب کیسے جھٹلایا پتہ چلتا ہے, اور اس نے مجھے گالی دی. یو سی, یہ میں صرف اس وجہ سے حدیث سنا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ گالی لگتی ہے, اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا تھا. اور اب ایکسپلین کریں اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے جیسا کہ مجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کر لینا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یہ جو کلیمز کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں, جب ہم کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارا کوئی ریمننٹ باقی نہیں ہوگا, تو ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پیدا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں, مٹی کے اندر سے وہ ذرے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں جو ہماری باڈی کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, کیونکہ پہلی دفعہ وہ ہمیں تب بنا چکے ہیں جب ہم بالکل کچھ بھی نہیں تھا, یعنی ہمیں زیرو سے بنایا نا پہلی دفعہ. تو پھر
کیا دوبارہ جب ہم ایک دفعہ دنیا میں رہ کے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری چیزیں نہیں اکٹھی کر کے ہمیں جوڑ کے دوبارہ بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مجھے جھٹلانا ہوا نا، کہ ابھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، جو بندہ مجھے جھٹلا رہا ہے وہ ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں، تو اٹس پروف کہ آپ کو کسی نے بنایا، اور پھر آپ اپنی فیوچر ایگزسٹنس پہ بھی یعنی حیرت میں ہیں، تو یہ جھٹلانا ہو گیا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں۔ یعنی کہ اگر ہم سورہ اخلاص کو لائیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو یہ عقیدہ ہے نا اس کی نفی کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بگاٹڈ سن بناتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے پاک ہوں۔ قل، مطلب تعریف ہی یہی شروع ہوتی ہے، هو اللہ احد، وہ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد، اب یہ جو لد لد یہ جو ورڈز آ رہے ہیں نا، یہ اسپیشلی یہ ولادت اور برتھ والے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، ایسا سن کہ جس کو ولادت چاہیے، برتھ چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تخلیق کیا، کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ کا بگاٹڈ سن کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں، ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اگر جیسے ہمیں وہی والی بات ہے نا، ہمیں کسی کو کوئی بتانا ایک باکس ہے، بھئی باکس کیسا ہوتا ہے، بھئی اس کی اسکوائر شیپ ہوتی ہے، اس کے 4 سائڈز ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی بات ہم کہیں گے اس کو کمپیئر کروائیں گے نا کہ وہ ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، یہ کوئی بھی چیز ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چیز جیسے نہیں ہے، تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اس جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ کوئی مخلوق کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تو یہی تعارف ہے کہ کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی احد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے لیسا، یعنی لیسا کہتے ہیں ناٹ، نہیں ہے، کمثلہ، اس کے جیسا، اس کی مثال کے جیسا، شیئن، لیسا کمثلہ شیئن، کوئی بھی چیز اس کی جیسی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایکسپلین کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں۔ تو بس یہی تعارف کافی ہے، بس اتنا دیکھ لیں کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، باقی سب کو اس کی ضرورت ہے لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کو نیگیٹ کر دیا ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وی کی ناٹ کمپیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ ود اینی ون، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے، یعنی میرے جیسا کوئی بھی نہیں، آپ کسی کو نہیں میرے ساتھ کمپیئر میں کھڑے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گالی لگتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ کو گالی لگتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ کو گالی لگتی تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی باریکیوں میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ عقیدہ بہت ناپسند ہے تو پھر ہمیں بھی یہ گوارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے بعض چیزوں کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، یہ چیز نکل جائے دنیا سے، جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اگر اس کو اس چیز کو وہ انکار کر کے، تو پھر بہت کم ڈفرینسز رہ جائیں نا شاید ہمارے اسلام کے اور باقی مذاہب کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ کتاب ان کو بھی ڈرا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے ہیں، ما لہم بہ من علم، اور وہ لوگ جو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، ما نہیں ہے لہم ان کو بھی اس کا من علم، علم میں سے کوئی اس کا علم ہی نہیں ہے اس عقیدے کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بغیر علم کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ صرف جہالت کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب پہ نہیں نازل کیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا کہیں سے انہوں نے کہیں سے ریسرچ کر کے نکالا ہو، یا ان کے پاس کوئی دلیل ہو، یا کوئی ان کے پاس ریسرچ کا رزلٹ ہو، یا اللہ کی کوئی الہامی کتاب کے اندر لکھا ہو، علمی بنیاد پہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کے پاس بالکل اس کا علم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، بس وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو،
ٹھیک ہے. نہ ہی ان کو علم ہے جو کہ اللہ کا بیٹا گردانتے اور نہ ہی ان کے گرینڈ پیرنٹس کو یا فور فادرز کو اس کا کوئی علم تھا، کیونکہ دے کین سے ہمارے فور فادرز اس پہ بلیو کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی بلیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فور فادرز کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہ ہی ان کے پاس علم ہے نہ ہی ان کے فور فادرز کے پاس کوئی علم تھا. ٹھیک ہے، اس پرٹیکولر عقیدے کے بارے میں، ناٹ کہ ان کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم نہیں ہے، نہیں، صرف اس عقیدے کا علم کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبورت کلمتن، بہت ہی بڑی بات ہے، کلمتن یہ والا کلمہ، تخرج من افواہہم جو ان کی منہوں سے نکل جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، جو وہ اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ. ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں، کذب کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، جو اللہ کا بیٹا بنا دیتے کسی کو. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ یہیں تک کرتے ہیں. اب ایسا ہے، میں چاہوں گی ایک دفعہ ہم اس کی جو تجوید پریکٹس ہے نا وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اچھا پھر سے پڑھو، الحمد للہ الذی. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اچھا ولم ایک منٹ، جو عبدی کا با ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، عبدی ہی، اور ہی کے بعد الکتاب الگ سے نہیں کہنا، اس کو جوڑ کے کہنا، عبدی ہل کتاب. عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہاں آئی وجہ، ٹھیک ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اچھا اب ایک دفعہ میں پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب لام ہے نا تو اس کے ساتھ جوڑیں گے، قیما لینذر، را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قیما لینذر قیما لینذر بأسا شدیدا بأسا شدیدا من لدنہ من لدنہ ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اجرا حسنا. چلو ٹھیک ہے، اب شوار آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. ابراہیم قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اچھا، یعملون میں اگر اب جھٹکا دو گے تو وہ حمزہ بن جائے گا نا، ادھر ہے عین، اچھا اسے یعملون نہیں کہیں گے، یعملون. یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. ٹھیک ہے، ادھر را ہے نا، وہ اوپر فتح ہے نا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، ہاں، رن رن. اجرن، ٹھیک ہے، ہاں اجرن ٹھیک ہے. حسنا. اگلی آیا بھی پڑھیں، ما کی سینا فیہ ابدا. عبدا عین ہو رہا ہے، حمزہ ساؤنڈ آنی ہے، نہیں. ابدا، ٹھیک ہے، ماکثین فیہ ابدا. ابدا ما کی سینا فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. ٹھیک ہے، اب جو را ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ فتح ہے نا، را کے بعد جب فتح زبر یا پیش ہوتی ہے تو پھر اسے موٹا پڑھتے ہیں. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اب یہ بتاؤ، یہ جو لفظ اللہ یہ جی موٹا ہوئے گا یا باریک ہوگا؟
موٹا ہوگا نا. ہے نا، کیونکہ زال کے اوپر ہاں فتح ہے، یا ہاں ضمہ ہو تو بھی ہاں اس کو پھر موٹا پڑھنا ہے. ہاں. قالوا اور اتخذ اتخذ اللہ. اللہ ٹھیک ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور اس وہ را کو بھی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور جیسے وہ صحیح دعا ہے نا، جیسے اس میں اللہم ہم نے موٹا پڑھا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے چلو صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک. زرینہ یہ جو آخری دو آیت ہے نا، یہ یہیں سے اس سے شروع کر لیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور پھر اگلی یہ دو پڑھ لیں آپ. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اچھا جو قا ہے نا، مَا لَهُم. اب مجھے بتائیں، جب ایک میں نے منٹ آپ کو میری بتایا نا آواز جب کم بھی آ رہی الف ہے. مدہ آئے گا اس کے پیچھے موٹا لیٹر ہے تو پورا جو پوری چیز ہے نا وہ موٹی ہو جائے گی. جیسے میم الف ما، میم باریک لیٹر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ماں کو بھی باریک پڑھیں گے ماں. ٹھیک ہے. سین الف سا، جی سین باریک لیٹر ہے، ہم سا کو باریک پڑھیں گے سا. لیکن قاف الف قا میں قاف موٹا لیٹر ہے تو ہم اس کو قا نہیں پڑھیں گے، قَالُوا ہم قا نہیں پڑھیں گے، ہم پورے آ کو موٹا کر لیں گے قا. قَالُوا اور میں نے آپ کو اتَّخَذَ اگزامپل دی اللَّهُ. تھی کہ اگر آپ کو انگلش میں لکھنا پڑے دین یو ہیو ٹو سے AW ایٹ دا اینڈ. اسی طرح را کو ہے نا، آپ اگر بھولتے ہیں نا کہ کیسے موٹے کرتے ہیں، آپ نے اپنے مائنڈ میں AW رکھنا ہے. رول الذین رو، اگر میں الذین ہٹا دوں تو ساؤنڈ آئے گی رو. الَّذِينَ الذین. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. قالوا اتخذ اللہ کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ولدا. وَاللَّهُ وَلَدًا. ویری گڈ. آگے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اب ادھر میم پہ آپ تھوڑی دیر رکی ہیں. ویری گڈ. میم اگر میم پہ اینڈ ہو رہا ہو اور آگے با آ رہا ہو، یا نون پہ اینڈ ہو رہا ہو لیٹر مَا پچھلا اور لَهُم آگے با آ رہا، دونوں کیسز میں ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں. ما لہم بھی. مَا لَهُم بِهِ آگے. مِنْ عِلْمٍ آئین کو وَلَا تھوڑا واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے. الف سے فرق کرنا ہے لِآبَائِهِمْ آئین کو. ٹھیک ہے. من علم ولا. لِآبَائِهِمْ ہاں كَبُرَتْ كَلِمَةً کالی تَخْرُجُ ماتن نہیں کہیں گے، کلی ماتن. کلی ماتن تخرج نہیں نہ ہی کا کو زیادہ لمبا کرنا، نہ ہی ماں کو. کالی ماتن ایسے نہیں، کلی ماتن. کلمتن تخرج من افواہہم. نہیں بہت لمبا نہیں کرنا. افواہہم. ان یقولون الا کذبا. ہاں ویری گڈ. اب یہ بتائیں کہ جو کبورت کا را ہے اور جو تخرج کا را ہے، ان میں را کس میں موٹا ہوگا کس میں باریک ہوگا، یا دونوں میں باریک ہے یا دونوں میں موٹا ہے؟ کبرت کبورت میں را موٹا ہے یا باریک ہے؟ اس میں موٹا نہیں پڑتے. ہاں موٹا ہے. ٹھیک ہے. کبورت. جی. تخرو اس میں بھاری تخرج. اس میں بھی موٹا ہے کیونکہ دمہ ہے نا. دو اچھا کیسز میں وہ را صحیح. موٹا ہاں ہاں ہوئے گا. بالکل. جب جی اوپر جی جی. پیش ہوئی دمہ یا فتح ہوگی یا زبر تو پھر یہ موٹا موٹا ہی ہوگا. پڑیں گے. باریک ہوگا صرف کسرہ کی کیس میں. I don't know if we have any example here for the kasra or not. میرے خیال ادھر نہیں ہے ابھی. نہیں ہے، سارے موٹے ہیں. دیکھو یبشرہ، جی. ہاں جی. لیونذرہ، سارے اور ہی یبشر موٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو باریک جو ہے صرف اس کیس میں ہوگا جب کسرہ ہوگی. یہ والا جیسے اگلی آیا میں علی آثارہم، not ریہم، ریہم. ٹھیک ہے. صرف اس کیس میں باریک ہو. چلے آپ پہلی 5 آیات کی تجوید کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اتنی کرنی ہے کہ بے شک یاد بھی ہو جائے. الحمدللہ کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.